ایک دن مکے کے مشرک سردار اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے بھتیجے یہ دین چھوڑ دیں، اگر دین نہیں چھوڑنا تو اپنے اس دین کی تبلیغ کرنا ہی بند کر دیں، کیونکہ تمہاری تبلیغ سن سن کر ہمارے اپنے ہی ہمارے بتوں کے خلاف ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے اپنے اس دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، بند کر دیں۔ اے بھتیجے اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں اگر تم دولت لینا چاہتے ہو تو ہم تمہارے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اے ہمارے بھتیجے اگر تم چاہو تو ہم تمہیں مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر تم چاہو تو مکے کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دو، میں تب بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ رائی کے دانے برابر میں کمی بھی آنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں، یہ دین کتنی سختیوں، کتنی مصیبتوں، کتنی قربانیوں میں گزر کر ہم تک پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اور نبی کے صحابہ نے کس طرح کن کن حالات کا مقابلہ کر کے مشرکوں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، منافقین سے جنگیں کر کر کے اپنے مال، جان، اولادیں قربان کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا، مگر افسوس کہ آج ہم اس دین پر عمل کرنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے والے بنائے، دین کی قدر کرنے والے بنائے اور اس کی حفاظت کرنے والے بنائے، کہ اس دین پہ ہم عمل کریں جس دین کی حفاظت کرتے کرتے امام علی مقام بھی اپنے 72 ساتھیوں ساتھ قربان ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے والے بنائے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنین آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں سے سخت ترین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اسے کہتے ہیں جس نے حضور کی زندگی میں حضور کی زیارت کی، انہیں جانا، انہیں مانا، حضور پر ایمان لائے، پھر حضور کے دین پہ ڈٹ گئے اور حضور کے دین کا تحفظ اپنی جانوں سے بھی زیادہ کیا۔ حضور کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ جو حضور کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا حق ادا کر گئے اسے صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے اتنی محبت کی کہ آپ چلتے تو صحابہ چلتے، آپ رک جاتے صحابہ رک جاتے، آپ بیٹھتے صحابہ بیٹھتے، حضور کھڑے ہوتے صحابہ کھڑے ہو جاتے، آپ روتے صحابہ روتے، حضور ہنستے تو صحابہ ہنستے، حضور کھاتے تو صحابہ کھاتے، حضور پیتے تو صحابہ پیتے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کی کہ حضور کے وضو کے پانی کے قطرے تک بھی صحابہ زمین پر گرنے نہ دیتے، وہ بھی ہاتھوں میں لے کر پی جاتے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ہم تو حضور کا نام مبارک چوم لے تو ہم پہ فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہ انہوں نے حضور کا کھنگار بھی چاٹ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاند ہوں، میرے صحابہ ستارے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روشنی لے کر روشن ہوئے ہیں۔ اس لیے تو کوئی صدیق بن کے روشن ہوا، کوئی فاروق بن کے چمک رہا ہے، کوئی غنی بن کے روشن ہوا تو کوئی علی شیر خدا بن کے چمک رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ کوئی مؤذن رسول بن گیا، کوئی سیف اللہ بن گیا، کوئی عشرہ مبشرہ بن کے روشن ہوا، کوئی صحابہ بدر بن گئے، کوئی شہید احد بن گئے، کوئی سید الشہداء بن گئے، کوئی غسیل ملائکہ بن گئے، کوئی اویس کرنی بن گئے، کوئی شہید کربلا بن گئے۔ تو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے ولی اللہ مل کر بھی میرے صحابی کے ایک ٹوٹے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ میرے نبی کے صحابہ کی عظمتوں کو سلام، یہ خاک سارے مصطفیٰ ان کے قدموں پہ قربان۔